والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ جامعہ ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، آج ہمارے اس جامعہ کے کیمپس میں جامعہ کے نئے سال کا پہلا ثقافتی پروگرام ہے، اور اس ثقافتی پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس پہلے پروگرام میں آپ کی اور بطور خاص ہمارے نئے طلبہ کی کاوشوں کو میں سن نہیں سکا، دیکھ نہیں سکا۔ میری خالہ محترمہ کا انتقال ہوا اور ان کی تجہیز و تکفین میں مجھے شریک ہونا پڑا، لیکن اسی کے ساتھ اس پروگرام کی اہمیت اور آپ حضرات کی کشش اس بات کی متقاضی رہی کہ میں اس فریضے سے فارغ ہو کر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور اللہ کا شکر ہوا کہ ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ جس وقت میری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کے اس ثقافتی پروگرام کی غرض و غایت، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں مولانا اطہر ندوی صاحب نے پیش کیا ہوگا۔ مفتی کاظم صاحب ندوی حفظہ اللہ نے عربی میں آپ کے سامنے اپنا وقیع اور جاندار خطاب پیش کیا، یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کی اس مجلس کے انعقاد کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر ایک جوش و خروش پیدا کر دیا جائے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور آپ کے اندر جو کچھ مخفی اور پوشیدہ جوہر ہے اس کو آشکارا کرنے کے لیے یہاں جو بزم سجائی جاتی ہے، آپ اس سے بھرپور اور خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ ابوالحسن علی ندوی کا الحاق دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسی عظیم الشان دینی درسگاہ سے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں ہے، وہ ایک دبستان فکر ہے، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ایک فکری مرکز ہے جہاں سے امت مسلمہ کو وسطیت اور اعتدال والی ایک فکر دی جاتی ہے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جس کی آج کے زمانے میں سخت ضرورت ہے۔ ندوۃ العلماء کا شعار ہے الی الاسلام من جدید، کہ از سر نو اسلام کی طرف آؤ، دنیا کے تمام افکار و نظریات، تھاٹس اور ازمز کو ترک کر کے تم از سر نو اسلام ہی کی طرف آؤ۔ اسی میں ہماری سرخروئی اور سربلندی۔ ندوۃ العلماء کا شعار ہے الجمع بین القدیم النافع والجدید الصالح، جدید صالح اور قدیم نافع، ان دونوں کو یکجا کرنا، اکٹھا کر دینا،
یہ ندوۃ العلماء کا مزاج اور منہج ہے۔ ندوۃ العلماء سے جو لوگ نسبت رکھتے ہیں وہ فکر ارجمند، زبان ہوشمند اور دل درد مند کے حامل ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں ندوۃ العلماء سے نسبت رکھنے والوں کی شخصیت میں، تین بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہے فکر ارجمند، یعنی وہ بہترین، معتدل اور وسطیت پر مبنی فکر کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی فکر میں کجی نہیں ہوتی، انحراف نہیں ہوتا اور تنگی بھی نہیں ہوتی، وہ فکر ارجمند کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح زبان ہوشمند کے وہ مالک ہوتے ہیں، ایک ایسی زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہوشمندی کی علامت ہوتی ہے اور جس کے اندر بلا کی تاثیر ہوتی ہے، جس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، جو اثر سے ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور مخاطب کا دل موہ لینے کی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ اور تیسرے ہے دل درد مند۔ ندوۃ العلماء سے نسبت رکھنے والا ہر شخص اپنے جسم کے اندر ایک ایسا درد مند دل رکھتا ہے جو پوری امت کے لیے اڑتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی زبوں حالی سے بے قرار ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی سرخروئی اور سربلندی کے لیے ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ آپ بھی جامعہ کی ندوۃ العلماء کی ایک شاخ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے یہ تینوں چیزیں آپ کی شخصیت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ فکر ارجمند کے حامل ہو، آپ زبان ہوشمند کے حامل ہو اور آپ دل درد مند کے حامل ہو۔ یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی شخصیت کو ایسی نکھارے گی کہ دنیا والے رشک کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے۔ یہی چیزیں آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ بزم سجائی جاتی ہے اور آپ کے اندر تقریر کا، خطابت کا، اپنے معافی ضمیر کے اظہار کا ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص بولنا نہیں جانتا ہے دنیا اسے گونگا کہتی ہے، لیکن اگر اہل علم فن خطابت سے نہ آشنا ہو تو وہ بھی گونگے۔ جیسے کوئی شخص بولنا نہ جانے تو وہ گونگا ہے، اہل علم اگر خطابت سے عاری ہو تو وہ بھی گونگے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ میں پڑھنے والے طلباء یہ گونگے نہ ہوں بلکہ بولنے والے ہوں، اور اس طرح بولنے والے ہوں کہ جب وہ بولے تو ساری دنیا سنے، جب وہ بولے تو کان ان کی طرف متوجہ ہوں، جب وہ بولے تو لوگ نگاہیں اٹھا کر اور سر اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے کہ جس کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو دل کی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں، یہ کون بول رہا ہے کہ جس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو سماعتوں کو ایسی مٹھاس بخشتے ہیں کہ دیر تک آدمی اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ آپ کے اندر، آپ کو اپنے اندر یہ فن پیدا کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ بزم ثقافت اسی لیے سجائی جا رہی ہے۔ ایک طرف تعلیمی سرگرمیاں ہیں آپ کے لیے، جہاں آپ کو اپنا وقت پڑھنے پڑھانے میں، مطالعے میں، اسباب کے مذاکرے میں اور تمرینات میں، گھر کام میں، ان ساری چیزوں میں اپنا وقت گزارنا ہے، لیکن انہی میں سے کچھ وقت بچا کر، چرا کر، نکال کر آپ کو اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے صرف کرنا ہے۔
آپ کو تقریریں دی جائیں گی، آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ خود تقریریں نکالیں گے، تلاش کر کے آئیں گے اور یاد کریں گے اور پیش کریں گے، دل و جان سے پیش کرنا ہوگا اور اس طرح پیش کرنا ہوگا کہ آپ سامعین کے دلوں کو جیت سکیں۔ یہ ہنر اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، اگر آپ یہ صلاحیت طالب علمی کے زمانے میں پیدا کر لیں گے تو آپ مستقبل میں ایک راسخ العلم عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے خطیب بھی ہوں گے، ایک اچھے مقرر بھی ہوں گے، اور جو خطیب اور مقرر ہوتا ہے وہ اپنی باتوں کو اچھی طرح قوم تک پہنچا سکتا ہے، اور قوم اس عالم دین کو زیادہ محبوب رکھتی ہے اور پسند کرتی ہے جو اچھا بولتا۔ اچھا کردار تو سب کو پسند ہے، لیکن اچھا کردار کے ہوتے ہوئے بھی آدمی گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک اچھا خطیب اور ایک اچھا مقرر یہ نیک نام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور شہرت کے مقام بلند تک پہنچاتے ہیں۔ خطابت کے ذریعے عزت اور شہرت مقصود نہیں ہے، لیکن خطابت کے ذریعے انسان کو وہ ہنر حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی باتیں اتار سکتا ہے، اور یہ اصلاح کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس فن کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں، اس کے اندر آپ اپنی محنتیں اور صلاحیتیں اگر صرف کریں گے تو آپ کو اس کے بہتر نتائج اور ثمرات نظر آئیں گے۔ یقیناً آپ پر تعلیم کا ایک بڑا بوجھ ہے، آپ کا نصاب تعلیم مختصر نہیں ہے، جامع ہے، وسیع ہے، مدت آپ کی مختصر ہے۔ دیگر مدارس میں 7 سال اور 8 سال میں عالمیت کا کورس کرایا جاتا ہے، آپ کو 5 سال اور 6 سال میں عالمیت کا کورس کرایا جا رہا ہے۔ مدت تعلیم مختصر ہے، نصاب تعلیم مختصر نہیں ہے۔ نصاب تعلیم کے اندر وہی وسعت اور وہی معنویت ہے جو اور جگہ پر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کم مدت میں آپ کو زیادہ محنت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کچھ مزید ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو دی جائیں گی، اور آپ کو اس بات کی ترغیب دی جائے گی کہ آپ اس میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ہم کتنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، ہم کیا کچھ کریں گے اور کتنا کریں گے، یہ کمزور سا جسم، یہ تھوڑی سی توانائی، ہم اس میں کتنا کام کریں گے اور کتنا بوجھ اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے خاطر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے جاتے ہیں۔ جب انسان محنت اور مشقت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم جس چیز کا عزم کریں گے، جس چیز کا ارادہ کریں گے، جس چیز کو حاصل کرنے کی تب و دو اور کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو کر رہے گی، بشرطے کہ ہم اپنی محنت میں مخلص ہوں اور جہد مسلسل اور عمل پیہم کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ محنت سے جی چرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پہلے ہی ہتھیار ڈال دینے اور سپر ڈال دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میدان کارزار میں اگر حق پرستوں کا لشکر مختصر سا ہو اور دشمنان اسلام کا لشکر بہت بڑا ہو، لیکن اگر اہل حق دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پسپا ہوں گے، اگر وہ ہمت ہار دیں گے تو یقیناً شکست کھا جائیں گے۔ لیکن دشمن کی کثرت پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ کی مدد اور نصرت پر نظر رکھی جائے، اور اپنی بساط کے بقدر کوشش کرتے ہوئے
میدان کارزار میں اگر اہل حق اتر جائیں تو اپنے سے 2 گنا اور کئی گنا دشمنوں کو بھی وہ مات دے سکتے. بڑی ناکامی یہ ہے کہ آدمی میدان کارزار میں اترنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈالے. ایسے ہی تعلیم کا میدان یہ ایک میدان کارزار ہے، یہ علمی جہاد کا میدان ہے. یہاں آپ کو اپنی راحت و آرام قربان کرنا ہے، اپنے عیش و آرام کو ترج دینا ہے اور اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کرنا ہے. لیکن اس میدان میں اترتے ہی اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے، آپ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی نہیں ہو سکے. لیکن اگر آپ نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے، ہم تعلیم کے میدان میں بھی آگے رہیں گے، اپنے اسباق میں مطالعے میں بھی آگے رہیں گے اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی ہم آگے رہیں گے. اگر آپ نے عزم کیا، ہمت دکھائی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس عمر میں طالب علمی کے اس زمانے میں ہمت اور حوصلہ ہی کام دیتا ہے. ہمت اور حوصلہ ہی کام دیتا ہے. ہم سب عاجز ہیں، ناتواں ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، قوی ہے، قادر مطلق ہے. اگر اس طاقتور اور قوی قادر مطلق سے ہم مدد طلب کریں تو انشاءاللہ سارے میدان میں ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. زندگی کے اندر بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. ان آزمائشوں اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. طالب علمی کا یہ سفر پھولوں کی سیچ نہیں ہے. آپ کسی باغ میں چلے جائیں، کسی گارڈن میں چلے جائیں، وہاں پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور ان پھولوں کی پتیوں پر آپ چل رہے ہو، آپ کے پیروں میں کوئی چبھن نہیں ہوگی، آپ کے پیر نرم و نازک پنکھڑیوں پر چل رہے ہوں گے، آپ گزر رہے ہوں گے، بڑی راحت و آرام کے ساتھ آپ گزر جائیں. لیکن ایک صحرا میں، ایک جنگل و بیابان سے اگر آپ کا گزر ہوگا تو وہاں کانٹے ہوں گے، وہاں پیروں میں چبھنے والے پتھر ہوں گے. اس چبھن کو، کانٹے کی اس چبھن کو، پتھروں کی اس چبھن کو اگر آپ برداشت کر لیں گے تو آپ بہت دور نکل جائیں گے. تو راحت و آرام کو ترج کرنا پڑے گا. یہ زندگی آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو ہمیں امتحان سے گزرنا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کس قدر آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے. اور دنیا کے اندر جس کو بھی مقام بلند ملا ہے، اونچا مرتبہ ملا ہے، وہ سخت آزمائشوں سے گزرے. انہوں نے اپنے بچپن میں، اپنی طالب علمی کے زمانے میں سخت محنتیں کی ہیں، جب کہیں جا کر ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا ہے. مقام اور مرتبہ اور کامیابی یہ کسی کشت میں رکھ کر بطور تحفہ نہیں ملا کرتی ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کامیابی ہم کو کوئی ٹرے میں، کوئی جو ہے تشتری میں، کوئی تشت میں لا کر ہمیں دے دے، جیسے اسٹیج پر بلا کر انعام دیا جاتا ہے، اس طرح ہم کو کوئی بس بلا کر یہ انعام سونپ دے. کامیابی و کامرانی کا یہ ممکن نہیں ہے. محنت، مشقت جو ہوتے پہم، یہ انتہائی ضروری ہے. اس لیے آپ بھی اپنی اس طالب علمی کے زمانے میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے، تو کچھ کرنے کے لیے اور کچھ بننے کے لیے آج ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، بے پناہ محنت کرنا ہوگا. اور جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، جو بھی تکالیف آئیں گی، ہم اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بغیر قربانی کے اور بغیر آزمائشوں سے گزرے ہوئے مقام بلند نہیں ملا کرتا. اس لیے دنیا کے اندر جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، جو لوگ بہت جلد حوصلہ کھو جاتے ہیں، ان سے تو بس یہی کہنا چاہیے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سوال ہے کوئے جانا.
یہ قدم قدم بلائے، یہ سوال کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، جسے صرف اپنی زندگی پیاری ہے، اپنا عیش و آرام پیارا ہے، راحت مقصود ہے، پھر وہ یہاں سے لوٹ جائے۔ اس کے لیے سرخروئی اور سربلندی نہیں ہے، وہ اپنے عیش و آرام کے ساتھ زندگی کے اندر جانوروں کی سی زندگی گزار کر جی سکتا۔ دنیا کے اندر کتنے ہی جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو صرف کھانے پینے کے لیے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتے اور مر جاتے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر یہ انسان اپنی تگ و دو کوشش اور محنت سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے کہ مخلوق رشک کرتی ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر فخر کرتے ہیں اس بندے۔ تو آپ ان بندوں میں سے بنے، ان لوگوں میں سے بنے کہ جو قابل افتخار ہوں، جن پر فخر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے محنت سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی دل کے لیے، ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی دل کے لیے ہم نے اپنا آشیانہ بنایا۔ آشیانہ کسے کہتے ہیں؟ گھونسلہ، پرندوں کا گھونسلہ۔ پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکا چن کر لاتا ہے اور اس سے وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ ہم بھی اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی کا مکان تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے گھونسلے میں فرق ہے۔ وہ اپنے گھونسلے کے لیے نرم و نازک لکڑیوں اور تنکوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کا مکان تعمیر کرنے کے لیے ان کانٹوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہر وقت ہمارے دلوں میں چبھتے رہتے ہیں، لیکن اس چبھن کو ہم برداشت کرتے ہیں، اس تکلیف کو ہم سہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش و امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جتنی تکلیف اور مشقت ہم برداشت کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوگی۔ اس لیے تکالیف اور مشقتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے۔ آج اگر ہمیں کچھ تکلیف اور مشقت کا احساس ہو رہا ہے تو ہمارے عزم محکم اور عمل پیغام سے انشاءاللہ کل تکلیف کو وہ احساس جاتا رہے گا۔ اس لیے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میں اپنے جدید طلباء سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جامعہ میں آئے ہیں، جامعہ کے نظام تعلیم و تربیت سے آپ وابستہ ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بڑی محنت کرائی جا رہی ہے، بڑا وقت لیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ آپ کی شخصیت کو سنوارا جا سکے۔ ہم آپ کی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میں نے بھی کہا کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے انہوں نے سخت محنتیں کی، اور طالب علم تو طالب علم ہے، اس کا کام ہی طلب علم ہے۔ طالب علم کا معنی کیا؟ علم طلب کرنے والا۔ تو جو طالب علم ہے اس کو علم طلب کرنے والا ہی ہونا چاہیے، یہی اس کا کام ہے، کوئی اور کام اس کا کام نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا کام ڈاکٹری کرنا ہے، ایک وکیل ہے، اس کا کام وکالت کرنا ہے، ایک انجینئر ہے، اس کا کام انجینئرنگ کرنا ہے، اور ایک طالب علم ہے تو اس کا کام طلب علم ہے۔ جیسے ڈاکٹر وکالت نہیں کرتا اور وکیل جو ہے وہ ڈاکٹری نہیں کرتا، ایسے ہی طالب علم کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں لگتا۔ آپ کو بھی طلب علم ہی میں اپنا پورا وقت صرف کرنا ہے، اور اگر اس جامعہ کی چہار دیواری کے اندر آپ نے اصولوں اور ضوابط کے ساتھ اپنا وقت گزارا تو یقین کیجئے آپ یہاں سے سنور کر، نکھر کر اور بن کر جائیں گے، اور ایسا بن کر سنور کر جائیں گے کہ آپ کے ماں باپ آپ پر فخر کریں گے، آپ کے خاندان والے آپ پر فخر کریں گے۔ اور خدا نخواستہ آپ اگر اس سفر کو ترک کر دیتے ہیں ہمت ہار کر کے، تو یاد رکھیے کہ پھر کبھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
اس لیے آج اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم پر بڑا بوجھ ہے یا یہ کہ یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، تو یہ عارضی کیفیت ہے، عارضی اور وقتی کیفیت ہے، یہ بہت جلد ظاہر ہو جائے گی۔ اس عارضی اور وقتی کیفیت سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ مت کیجیے، ورنہ بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کر غور و فکر کے بعد شعوری فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کامیابی اور کاملانی ہوتی ہے۔ اس لیے جذبات سے مغلوب ہو کر بالکل فیصلہ نہیں کریں۔ اور گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ گھر بار چھوڑ کر آنا، یہ ہجرت کر کے آنا ہے، اور ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ہجرت بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اب اپنے مقصد کے حصول کے لیے یکسو ہو جائیے، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کیجیے۔ آپ اگر یہاں سے فون کر کے اپنے والدین کو، اپنے رشتے داروں کو کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے، یا مجھے تکلیف کا احساس ہے، یا مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کی تو یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن آپ کے اس کہہ دینے کی وجہ سے آپ کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور خاص طور سے آپ کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ ماؤں کو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، وہ تو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے گھر سے دور بھیجتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں آ کر آپ اپنی والدہ کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں یہاں بہت پریشان ہوں، یا مجھے فلاں دقت کا سامنا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کی کوئی مدد تو کر نہیں سکتے، وہ آپ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں، وہ آپ کی کوئی مدد کر نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ مائیں رونے لگتی ہیں، بلبلانے لگتی ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کا اظہار کریں گے تو ماں یہ سمجھے گی کہ میرا بچہ بہت زیادہ تکلیف، یہ ماں کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر بچہ یہ کہہ دے کہ میں نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا ہے تو ماں کو ایسی تکلیف ہوگی کہ جیسے بچہ 3 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ اور واقعہ ایسا ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ اگر کہہ دیں گے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا آج دوپہر کا، تو ماں آپ کے والد جب آئیں گے تو کہیں گے کہ بچہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا مدرسے میں، اس کی خبر گیری کیجیے، جائیے اسے پوچھیے، دیکھیے کیا ہوا ہے میرے لال کو، کیا ہوا میرے لاڈلے کو۔ کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نے فون کر کے پریشان کر دی، بلا وجہ ان کو فکر مند کر دیا، وہ پرسکون تھے، آپ بھی پرسکون تھے۔ اب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز ہوتا ہے، کسی بھی راستے سے آپ گزرتے ہیں کچھ نہ کچھ نشیب و فراز ہوتا ہے، تو یہاں بھی کچھ نشیب و فراز ہو سکتا ہے۔ آدمی گھر کے اندر بھی رہتا ہے، اپنے ماں باپ اپنے خاندان والوں کے درمیان بھی رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی گھر چھوڑ کر چلا جائے، تو مدرسے کے اندر بھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ مدرسہ چھوڑ کر اگر جاتے ہیں تو آپ ایک علم کے گہوارے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور گویا علم کی ناقدری کر رہے ہیں، اور علم کی ناقدری یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اور محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے آپ اب جب کہ آپ اس جامعہ میں حصول علم کے آ گئے ہیں، آپ ثابت قدم رہیے، محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ راہیں کھلیں گی، اور جامعہ کے اندر آپ کے اساتذہ آپ کے لیے انتہائی مشفق و مہربان ہیں۔ وہ آپ کے باپ تو نہیں ہو سکتے، لیکن باپ کی شفقتیں دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کے ماں باپ کی موجودگی میں آپ کے ساتھ ویسی ہی محبت کا معاملہ کر سکتے ہیں، اور ماں باپ بھی تو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں ڈانٹا؟ ایسا ہوا ہے؟ اگر اساتذہ بھی آپ کو ڈانٹ دے، محتمم جامعہ بھی آپ کو ڈانٹ دے، تو کیا آپ اس ڈانٹ سے، اس پھٹکار سے آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے؟ نہیں،
ماں باپ کی ڈانٹ اور پھٹکار سے دل برداشتہ ہو کر کوئی گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، اور کوئی چلا جائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ایسے ہی مدرسے کے اندر اساتذہ کی یا ذمہ داران کی ڈانٹ پھٹکار سے دل برداشتہ ہو کر کوئی جانے کا فیصلہ کرے تو اس سے بڑا کوئی نادان اور احمق نہیں ہے۔ یہ آپ کی تربیت کے لیے، یہ آپ کو سنوارنے کے لیے، آپ کو نکھارنے کے لیے۔ اس لیے آپ کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ ان کے سامنے اپنا دکھڑا رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیے کہ راحتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ یہ سفر طے نہیں ہوتا۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس پر چلتے ہیں۔ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اور یہ چیز آپ کی شخصیت کو نکھار دے گی، سنوار دے گی اور بنا دے گی۔ اس لیے آپ حضرات محنت اور مشقت کے لیے کبھی نہ گھبرائیں، جتنا ہو سکتا ہے کرے، نہیں ہو سکتا ہے نہ کرے۔ آدمی اسی کا مکلف ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ نہیں کر سکتے پھر بھی کہیں کہ نہیں کرو۔ ترغیب دی جائے گی، ہر قیمت پر ترغیب دی جائے گی، لیکن جب یہ احساس ہو جائے گا کہ کوئی کام آپ کی طاقت سے باہر ہے تو یہ تو اللہ کا بھی ضابطہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم بھی آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ پر نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اردو تقریروں میں حصہ لیں، انگریزی تقریر، عربی تقریر۔ النادل عربی کا ایک مستقل شعبہ اب اس سال سے رہے گا، اس میں طلبہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرے، اور پھر جن جن طلبہ کے اندر نعت گوئی کی صلاحیت ہے وہ سب آگے بڑھیں، اس کا مظاہرہ کریں، اور بھی جس طرح سے بھی آپ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے، اور جامعہ کی چہار دیواری میں رہ کر اس کے تربیتی نظام سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ اپنے اساتذہ کو اپنا مشیر بنا لیجیے۔ طالب علم کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے جس سے اس کو زیادہ ربط و تعلق ہو اس کو وہ اپنا مشیر بنا لے۔ زندگی میں طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ کو اپنا مشیر بنا لینے سے بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ سفر بہت آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ جو طالب علم بغیر کسی مشیر اور رہبر کے زندگی گزارتا رہتا ہے، سفر طے کرتا رہتا ہے، اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو اس طالب علم کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دیتا ہے، اور اس کے مشورے کے مطابق وہ سفر علم کو طے کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی طالب علمی کے زمانے میں اس بات کی کوشش کی تھی کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی کو اپنا مشیر اور رہبر بنا لیں، اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، ان کے تابع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس کے نتائج اور ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی یہ قدم اٹھائیے، اور اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ مت کیجیے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اس مشیر سے، اپنے اس رہبر سے، اپنے اس خیر خواہ سے ضرور مشورہ کریں، اور پھر وہ جو کہے ویسا کیجیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو وہ کہے پھر اس پر عمل کیجیے، اور کسی بات پر اصرار نہ کیجیے۔ ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی چیز کی اجازت لینے کے لیے یا کسی چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس یا محتمم کے پاس جاتے ہیں، اور اگر وہ پہلے مرحلے میں نہیں کہہ دے، انکار کر دے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہی ان کی اصل منشا ہے۔ اور اگر بعد میں آپ بہت زیادہ اصرار کریں،
رونے دھونے لگے، نہیں مجھے اجازت دیجیے، نہیں میں تو گھر جانا ہی چاہتا ہوں، نہیں میں تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کے اصرار پر وہ اجازت دے دیں تب بھی وہ ان کی منشا نہیں ہوگی، ان کے دل کی بات نہیں ہوگی، اور جب ان کے دل کی بات نہیں ہوگی تو آپ کو وہ خیر و برکت محسوس نہیں ہوگی جو آپ کو محسوس ہونی چاہیے، جس کا ظہور ہونا چاہیے. اس لیے تابعداری کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ دیا جائے بس شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے. یہی اصل کامیابی ہے طالب علم کے لیے. آپ اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ایک فرمانبردار اور اساتذہ کا، ذمہ داران کا مطیع و فرمانبردار بن کر آپ اس چار دیواری کے اندر اپنی زندگی گزاریں. آپ دیکھیے بہت تبدیلی محسوس کریں گے. ہم نے خود دیکھا 1 سال کے اندر ہمارے طلباء کے اندر ایسی تبدیلیاں محسوس ہوئی کہ وہ ہمارے لیے باعث حیرت تھی، باعث تعجب تھی. آپ سب اس طرح کی تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، بس اس راستے پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں. انشاءاللہ مختلف عنوانات اور موضوعات کے ساتھ پروگرام ہوں گے، اور پھر ان موضوعات اور عنوانات سے متعلق آپ کے سامنے بہت ساری قیمتی اور اہم باتیں آتی رہیں گی. ہماری دعا ہے، دل سے دعا ہے، اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہان کی کامیابی عطا کرے. یہ ہم لوگوں کی دعائیں اور تمنائیں ہیں. اب ہماری دعائیں اور تمنائیں اور آپ کی محنتیں اور کوششیں دونوں جب مل جائیں گی تو اسی کا سنگم یہ آپ کی کامیابی کا گویا کہ فاؤنڈیشن ہوگا، کامیابی کی بنیاد ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.